نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگ حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کیوں چھپاتے ہو، جبکہ تمہاری کتابیں خود اس بات کی دلیل دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دے رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی مبعوث ہونے کی دلیل دے رہی ہیں، تو تم لوگ اس طرح کیوں حق بات چھپاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپس میں سازش کی۔ وہ سازش کیا تھی؟ کہ علانیہ طور پہ ہم کچھ دنوں کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے لیے اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اس طرح سے شاید یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہاں پر ایک قسم کی کنفیوژن کریٹ کرنا ان کا مقصد تھا، اور اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنا ان کا اولین مقصد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ارادے بے نقاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات پہ اعتبار کرو ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، جیسے وہ تم لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، حق بات سمجھا سکتا ہے، وہ ویسے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ بے شک سارے فضل و شرف کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بڑا وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتے ہیں جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر عزت و شرف بخشنے والے ہیں۔ عزت و شرف کے ٹھیکیدار یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان میں اعتماد کرتے ہوئے ان کو خزانہ بھرمال دے دیں تو یہ آپ کو واپس کر دیں، اور ایسے ہیں۔ اور اس میں ہم نے مثال پڑھی تھی عبداللہ بن سلام کی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ہم نے ایک اور شخص کی مثال بھی پڑھی تھی کہ جس کے پاس اگر ایک دینار بھی رکھوا دیا جائے تو وہ غیر یہود کا مال ہڑپ کرنا اپنا اولین حق سمجھتے ہیں، اور دیدہ دانستہ حق سلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی بات کی گرفت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 80 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہود کے باطی خباثتوں کا ذکر کے درمیان ان کی بددیانتی کا ذکر اس نسبت سے کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے باک اور نڈر ہو گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرنے میں دیانت داری سے کام نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے معاملات، جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ کوئی ان کے پاس اگر ایک دینار بھی رکھوا دیتا تھا تو وہ اسے ہڑپ کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا کہ کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ جو کچھ بھی کر لیں دوزخ کی آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی۔ وہ اتنے ہڈ حرام ہو چکے تھے اور اتنے وہ بے باک ہو چکے تھے اپنی سرکشیوں میں، صرف اسی بنا پر یہ چیز ان کا عقیدہ بن گئی تھی کہ وہ تو بئی جہنم کی آگ تو ان پہ حرام کر دی گئی ہے۔ جائز ناجائز جس بھی طریقے سے وہ کسی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا،
نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب جہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی بات کی ہے، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کی سزا یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت پہ بیچ ڈالنا اپنی قسموں کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اشعت بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب کسی بھی جرم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا یا اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس پر اللہ کا غضب ہوگا یا اسے پاک نہیں کرے گا، تو ایسے گناہ یقیناً کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مگر ایسے جرائم کے باوجود یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی۔ جو تھوڑا بہت گناہوں کا محل انہیں لگ گیا ہے وہ بھی ان کے بزرگوں کے صدقے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ ان کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس ہوگا، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکاذب وهم یعلمون۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے، یعنی لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات نہیں ہوتی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کی ایک چالاکی کو اللہ تعالیٰ عیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ عادت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو آیات ہوتی ہیں جو کو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں انہیں تو بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو اسے اس طرح سے فریب دے کر اور اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں اور اس آیت کو ہی موڑ دیتے ہیں۔ دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ اہل کتاب تو ایک طرف، اب مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے، یعنی کچھ آیات کا اپنی طرف سے تعویلیں کرنا اور اپنی طرف سے اپنے مطلب کا اس کا ترجمہ نکالنا۔ جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے ایک آیت جس میں ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس کو وہ پڑھتے ہیں کہ انا ما کے لفظ میں معمولی سے تحریف کر کے ایک لفظ کے دو لفظ بنا کر اسے ان اور ما پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر یوں کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا۔ تو یہ بہت ہی غلط ہے کہ آیات کو مڑوڑ توڑ کے اپنے مطلب کا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے حتی الامکان کوشش کرنا کہ اسے انکار ہی کر دیا جائے۔ یہود میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے کہ جو ایسے کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی مسلمانوں میں بھی کچھ فرقے ہیں جو کہ اس طرح سے حرکات کر لیتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین
بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھلاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور سبھی ایک قسم سے درست ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب نجران کے سائی آپ سے بحث و مناظرہ کرنے آئے تھے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ان کا مقصد کیا تھا؟ اسلام قبول کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، بس بحث کرنا اور اپنے دین کو سچا ثابت کرنا ان کا مقصد تھا۔ تنزن آپ سے کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کیا کریں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ رومی اور ایرانی اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سلام کے بجائے سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ نے اس سے سختی سے منع کیا۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں، پھر وہ اس کی اطاعت کرنے لگیں تو ان سے اپنی پرستش کروانا شروع کر دیں، بلکہ اس کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروائے، انہیں اللہ کا بندہ بنائے، اور کسی قسم کے کفر و شرک کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی کسی بھی نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے عرض کیا کیا ہم اپنے علماء مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا؟ عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اسے حلال اور جسے وہ حرام کہتے تھے تم اسے حرام تسلیم کرتے تھے؟ عدی بن حاتم کہنے لگے ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہوتا ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے۔ کوئی بھی شخص جسے کہ میں تو اپنے الفاظ میں طاغوتی طاقت ہی بولوں گی، اگر آپ کو اللہ سے دور کر کے اپنی طرف اپنا رجوع کرواتا ہے، کسی بھی طرح سے اپنی طرف مائل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درمیان آ جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے اور بندے کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ سے ملا لیتا ہے، تو وہ ایک طاغوتی طاقت ہے۔ میں تو اسے طاغوتی طاقت ہی کہوں گی، اور وہ الہ ہے، اپنے آپ کو وہ الہ ہی سمجھ رہا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا، ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور وہی قدرت کاملہ رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 80 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی پچھلی آیت کی ہی اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوٹی کی ہے اور بتایا ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہنا کہ تم فرشتوں کی پرستش کرو اور نبیوں کی پرستش کرو۔ وہ ایمان تمہیں دلانے کے بعد کیوں کفر کی طرف مبتلا کرے گا؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا جائے، صرف اللہ کو اپنا رب مانا جائے، صرف اسی کی پرستش کی جائے، کسی بھی الہ اس کے مقابلے میں کسی کو الہ نہ مانے۔ یہ کام ہوتا ہے نبی کا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا ایک اسپیسیفک ڈیوٹی کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس کا کام بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اپنے ساتھ اسے مائل نہیں کرنا، اپنی پرستش پر آمادہ نہیں کرنا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔